بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآة المؤمن وقال علیہ الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ماہ رجب المرجب کی بابرکت ساعتیں عطا کیں، اور آج اس رجب کی آخری تاریخ ہے۔ کل چاند نہیں ہوا، آج 30 رجب المرجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے ماہ رجب اور ماہ شعبان میں برکت عطا کیجیے اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں تک پہنچا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو ماہ رجب آتے ہی نیکیوں کا گراف بڑھا دیتے تھے۔ صوم و صلاۃ، ذکر و اذکار، صدقات اور خیرات، ہر لحاظ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو لوگوں کو ترغیب بھی دیتے تھے اور خود بھی عمل کر کے یہ بتاتے تھے، اور اس ماہ مبارک کی اہمیت لوگوں کے سامنے لاتے تھے کہ آگے جو رمضان آ رہا ہے وہ سراپا خیر ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا برکت ہے، اور اس مہینے کی رحمت، برکت اور مغفرت حاصل کرنے کے لیے ہمیں پیشگی تیاری کرنی چاہیے۔ چنانچہ ماہ رجب سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عمل کرتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ لوگ اپنے معاملات کو ابھی سے حل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ کسی کا لین دین ہے اسے برابر کر لینا، کوئی اہم کام ہے اسے رمضان آنے سے پہلے پہلے نمٹا لینا، تاکہ رمضان المبارک پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے انعماق کے ساتھ اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت اور مغفرت کی جستجو میں اس کے شب و روز کو گزارا جا سکے۔ اس لیے پیشگی تیاری میرے دوستو صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے حدیث پاک کے اندر کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان
میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو میری امت کا مہینہ ہے۔ اس میں امت اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں وصول کرتی ہے۔ رات اور دن، ہر ساعت اور ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح سے ٹپکتی اور برستی ہیں، اور اس کے اندر یہ امت مسلمہ نہا کر دھو کر کے صاف اور شفاف ہوتی ہے، اپنے دل کو اور اپنے ظاہر و باطن کو مجلہ اور مصفا کرتی ہے۔ رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے بارے میں فرمایا کہ رجب کی فضیلت ایسی ہے جیسی آسمانی تمام کتابوں کے اندر قرآن کریم کی فضیلت ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اس کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اور قرآن ہی وہ صحیفہ آسمانی ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود خداوند قدوس نے لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آسمانی تمام کتابیں بشرطے کہ وہ منزل من اللہ ہوں، وہ ہو بہو ہوں، ہمارا اس پر ایمان ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ہم نے تو اپنے کلمے کے اندر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ پڑھ رکھا ہے، بشرطے کہ وہ منزل من اللہ ہوں، قابل اعزاز ہیں، قابل احترام ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی جو فضیلت ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ سب سے بڑی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا آخری دستور ہے، یہ کائنات انسانی کائنات کا منشور ہے۔ اب قیامت تک یہی رہبر اور رہنما بن کر کے میرے دوستو انسانیت کا کام کرتا رہے گا۔ تو جس طرح سے قرآن کریم کی فضیلت آسمانی تمام کتابوں کے اوپر ہے، اسی طرح سے رجب المرجب کی فضیلت اور مہینوں کے اوپر ہے۔ اور شعبان کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت میرے پیش رو تمام انبیاء کرام کے اوپر ہے۔ آپ کو معراج کے واقعے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے کہاں لے جایا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، اور وہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تمام انبیاء کرام موجود ہیں، اور آپ کی آمد کے بعد سب کے سب صف بستہ ہوتے ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرنے کے لیے میرے دوستو مصلی کے اوپر تشریف لاتے ہیں، اور شب کی نماز باجماعت تمام انبیاء کرام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کرتے ہیں۔ یہ کام کیوں کیا گیا؟ جہاں اس کے بہت سارے رموز اور اسرار ہو سکتے ہیں، وہیں ایک بہت بڑا راز میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس امامت سے اور اس پیشوائی سے یہ بھی کھلتا ہے کہ اب تک جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ان تمام انبیاء کرام پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ آپ کو امامت اور پیشوائی کے مصلی کے اوپر آگے بڑھایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پیچھے نماز پڑھوا کر کے یہ بھی میرے دوستو پوری انسانیت کو باور کرایا گیا
کہ اب مسیحیت منسوخ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات منسوخ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت آدم بھی ہیں، حضرت داؤد بھی ہیں، حضرت سلیمان بھی ہیں، حضرت یعقوب بھی ہیں، حضرت یوسف بھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم السلام، سارے انبیاء کرام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو گویا اب جو دین اور شریعت اس دنیا کے اندر چلنے والی ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، اور عیسائیت کو، یہودیت کو، کسی بھی آسمانی کتاب اور کسی بھی پیغمبر کے ماننے والے کو اب کوئی اعتراض اور اشکال نہیں رہنا چاہیے، سارے اشکالات کو ختم کر دیا گیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھوا کر کے، اور پھر واپسی میں بھی صبح کی نماز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اقتداء میں تمام انبیاء کرام نے ادا کی ہے۔ تو ان نمازوں کو آپ کے پیچھے تمام انبیاء کرام سے ادا کروا کر کے آپ کو ایک تو فوقیت اور فضیلت بخشی گئی، اور دوسرے اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ ہی کی شریعت قابل عمل ہوگی، اور بقیہ ادیان یہ سب میرے دوستو منسوخ۔ یتیمے کی نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست، اسی کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، یتیمے کی نا کردہ قرآن درست۔ ایک ایسا در یتیم تاجدار بطحا آمنہ کا لال حضرت عبداللہ عبد المطلب اور پورے خاندان کا دلارا، امت مسلمہ کا اور پوری انسانیت کا میرے دوستو پیارا نبی وہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی فضیلت بخشی کہ آپ نے کسی کے سامنے بیٹھ کر کے میرے دوستو شاگرد بن کر کے کتابوں کے پڑھنے لکھنے کا ہنر بھی نہیں سیکھا، کوئی استاذ نہیں آپ کا، کوئی معلم نہیں، براہ راست اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے میرے دوستو ساری تربیت اور ساری تعلیم کا انتظام خود خداوند قدوس نے کیا ہے۔ اسی لیے تو ہم فخر سے اپنے پیغمبر کو کیا کہتے ہیں؟ نبی امی کہتے ہیں، جس نے کسی کے سامنے زانوئے تلمس تہ نہیں کیا، کسی کی شاگردی میں رہ کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو تعلیم اور تربیت نہیں، براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تعلیم کی اور آپ کو مربی بنایا، آپ کی تربیت کی تو مربی کائنات بنا دیا، آپ کو تعلیم دی تو معلم اخلاق اور معلم کائنات بنا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یتیمے کی نا کردہ قرآن درست، کسی کے سامنے بیٹھ کر کے آپ نے ہماری طرح سے میرے دوستو قرآن درست کرنے کے لیے حروف ہجا کو پڑھنا اور پھر ان کی ترکیب کس طرح سے ہوگی، انہیں ملا کر کے کس طرح سے پڑھا جائے گا، پڑھایا جائے گا، آپ کو اس مرحلے سے نہیں گزارا گیا۔ لیکن اس کے باوجود کتب خانہ چند ملت بشست اللہ تبارک و تعالی نے علوم اور معارف کا آپ کو مخزن بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم، بڑا
باحکمت میرے دوستوں کائنات کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوا. سارے کتب خانے اور کتب خانے کے تمام علوم و معارف ایک طرف اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور معارف ایک طرف، تمام کتب خانوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھو ڈالا. یعنی ان کی تعلیمات اب گئی. اب اگر اس دنیا کے اندر کوئی تعلیم، کوئی ہدایت، کوئی شریعت اور کوئی طریقہ زندگی گزارنے کا قابل قبول ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ مذہب اسلام ہوگا. یہ ایک کامل اور مکمل مذہب بھی ہے، اس کا بھی اعلان قرآن نے کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اللہ نے اعلان کر دیا ہے، اپنی پیغمبر کی زبانی بھی دنیا کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ اب اگر لائق عمل کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دوسرا نبی اس دنیا کے اندر مبعوث نہیں ہوگا، اور نہ ہی اب کسی اور شریعت کا انسانیت کو انتظار کرنا چاہیے. یہ آخری شریعت ہے اور کمالات سے، خوبیوں سے، صفات سے میرے دوستو بالکل لبریز یہ شریعت ہے. بس ہمیں قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، ورنہ شریعت کے اندر اور مذہب کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری، کوئی کوتاہی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آپ کو نہیں ملے گی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام، آخری دستور حیات قرآن کریم کی شکل میں اتارا، اور اسے زندہ جاوید بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم نے اس عظمت بھرے کلام کو دنیائے انسانیت کا رہبر اور رہنما بنایا ہے، اور ہم قیامت تک اور مابعد القیامت اس کے محافظ بنے رہیں گے، اس کی حفاظت کرتے رہیں گے. اور چونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کا ہر اسوہ، آپ کی ہر سیرت میرے دوستو یہ قرآن کریم کی عملی تشریح ہے. اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی سیرتیں اور آپ کا اسوہ بھی جاویدانی بنا دیا اللہ تبارک و تعالی نے، اور دنیا آج اس کے اوپر عمل پیرا ہے. کتابوں کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات اور ہدایات میرے دوستو مدون ہیں، محفوظ ہیں، اور اس کے لینے دینے والے، پڑھنے پڑھانے والے میرے دوستو ہر زمانے کے اندر اس کی خدمت کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی انسانیت کے بیچ سے ایسے افراد کو برپا کرتا رہے گا. اور چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میرے دوستو چونکہ انسانی زندگی کے تمام گوشوں کا احاطہ کرتی ہیں، انہیں عبادات کے تعلق سے بھی رہبری کرتی ہیں، معاملات، معاشرت، سیاست، معیشت، معاشرت، ہر اعتبار سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے رہبری اور رہنمائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک مومن جو سچا اور پکا مسلمان ہوتا ہے وہ کسی بھی سماج اور سوسائٹی کے اندر رہتا ہے تو اس کا ایک رنگ ہی الگ نظر آتا ہے، بشرطے کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو میرے دوستو، آپ کے اخلاق کریمانہ کو، آپ کی سیرت کو
برتتا ہوا نظر آتا ہو تو چاہے میرے دوستو کسی بھی سماج کے اندر اسے تھوڑا سا وقت گزارنے کو ملتا ہے، وہ سماج کا سب سے انمول اور سب سے چہیتا میرے دوستو فرد بن کر کے ابھرتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے وہ آراستہ ہے، اور انہی اخلاق کو وہ بروئے کار لا کر کے انسانیت کے سامنے اپنی شناخت اور اپنا امتیاز بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی گفتگو میں متانت ہوتی ہے، سنجیدگی ہوتی ہے، وہ جھوٹ میرے دوستو کبھی نہیں بولتا، وہ دیانت دار ہوتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے، اس کی نگاہیں باحیا ہوتی ہیں، وہ عفت اور پاک دامنی کو اپنے لیے ذریعہ فلاح و نجات سمجھتا ہے۔ یہ ساری خوبیاں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سماج میں جب جلوہ گر ہوتی ہیں تو وہ ایک نمایاں شخصیت بن کر کے ابھرتا ہے۔ یہ سیرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی سماج کے لیے آئیڈیل ہیں، آپ نمونہ ہیں، انسانیت کے بیچ میں کس طرح سے معاملات کرنا چاہیے، کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، کس طرح سے انسانیت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے، آج کیا ہوتا ہے، موجودہ حالات کے اندر اگر کوئی صاحب منصب و اقتدار ہوتا ہے تو اس کا منشا کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے مخالفین کو چن چن کر کے میرے دوستو انہیں پست کیا جائے، ان کے خلاف سارے حربے استعمال کیے جائیں اور انہیں آئندہ ابھرنے کا حوصلہ نہ رہے، اس طرح سے ان کو توڑ دیا جائے۔ کپڑے اور پوشاک ایسے زرق برق پہن کر کے صاحب اقتدار شخص باہر نکلتا ہے کہ عام آدمی کی آنکھیں اس کے زرق برق لباس کی چکا چوند سے بدحواس ہو کر کے رہ جاتی ہیں۔ کیا بیچارہ وہ جا کر کے ان سے ملاقات کرے گا اور کیا وہ اپنی فریاد رکھے گا؟ حشم اور خدم سائیڈوں اتنے دور تک پھیلے ہوئے ہیں کہ انہی کا روب آدمی کے دل اور دماغ پر اس طرح سے چھا جاتا ہے کہ پیروں کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی دربار میں پہنچ کر کے اپنی فریاد کو رکھنے کے لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ اس طرح سے میرے دوستو صاحب اقتدار اپنی مصنوعی بناوٹوں میں باروب و ہیبت بنا ہوا رہتا ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو وہ لوگوں کو کچلنے کا کام نہیں کر رہے، وہ لوگوں کو چن چن کر کے مخالفت کی وجہ سے انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے میرے دوستو بےتاب نہیں رہا کرتے تھے۔ آپ پڑھیے 21 سال تک جن لوگوں نے ستایا تھا، آپ کو بھی، آپ کے صحابہ کرام کو بھی، جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کی مدت مکہ المکرمہ میں نبوت کی اور رسالت کی آپ نے گزاری اور 8 سال مدینہ المنورہ میں آپ گزار چکے تو سن 8 میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ آپ فاتحانہ مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور ہزاروں جانثار صحابہ کی فوج آپ کے ارد گرد آگے پیچھے چل رہی ہے، اور کہیں سے یہ نعرہ بلند ہو رہا ہے الیوم یوم المرحمہ، ملحمہ، آج تو ہم اپنا انتقام اور بدلہ ان سے لے کر کے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ مت کہو الیوم یوم المرحمہ، اس کا اعلان کرو اور اس کی منادی کرو کہ آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو لطف اور مہربانی کا دن ہے۔ فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے تو اپنے مخالفین کو پکڑ کر کے میرے دوستو سلاخوں کے پیچھے کر دیتے، تہہ تیگ کر دیتے۔ صحابہ کرام کا مجمع
میرے دوستو منتظر ہے آپ کے چشم و ابرو کے اشارے کا. لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تمہاری کوئی سرزنش نہیں ہوگی. عدل و انصاف کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا جائے گا. کسی کو ستانے کے لیے صرف مخالفت اور موافقت کی بنیاد پر کوئی کام نہیں کیا جائے گا. یہاں تو معیار اور کسوٹی عدل اور انصاف ہے. آج جو لوگ بھی مذہب اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں وہ داخل ہو جائے، اور جو ادھر ادھر جانا چاہتے ہیں میرے دوستو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفظ اور پناہ گاہوں کی نشاندہی کی، وہاں چلے جائے تو وہ بھی محفوظ رہیں گے. ایسا نبی رحمت میرے محترم بزرگوں اور دوستو سماج اور انسانیت کو بنانے کے لیے اترا تھا. اگر ہمیں بھی اپنی زندگی کو بنانا ہے، سنوارنا ہے اور معیاری بنانے کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے رہبر کی بھی تلاش ہونی چاہیے اور سیدھی راہ کی بھی تلاش ہونی چاہیے. رہبر محمد پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میرے دوستو اس دنیا انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا. اور رہبری کے لیے جو راستہ ہے وہ راستہ قرآن کا ہے، وہ سنت کا ہے، وہ سیرت کا ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کا ہے، آپ کی ہدایات کا ہے. کاش کہ ہم اس ماہ رجب کے اندر آپ کی تعلیمات سے، آپ کی ہدایات سے اکتساب فیض کرتے اور اپنی نماز میں، اپنے روزوں میں، اپنے زکوٰۃ اور خیرات میں، اپنے اچھے کاموں میں اضافہ کرتے. آپ نے اچھے کاموں کو فروغ دیا تھا، رذائل سے، منکرات سے، فواحش سے، بدمعاشیوں سے اپنے آپ کو، اپنے سماج کو بناتے اور سنوارتے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکرات اور رذائل سے سماج کو پاک بھی کیا ہے، اور آپ نے معروفات سے اور نیکیوں سے سماج کو آراستہ اور پیراستہ کرنے کی بھی جد و جہد کی ہے. آپ نے فرمایا کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، آ رہا ہے شعبان. آج رات ہی سے غروب آفتاب ہوتے ہی میرے دوستو فیصلہ ہو جائے گا کہ شعبان المعظم کی مبارک ساعتیں ہمارے سامنے جلوہ افروز ہیں. اب ہم جلووں سے اور اس کی نورانیت سے، اس کی روحانیت سے اسی وقت فیض حاصل کر سکتے ہیں جب ہم نے اپنے دل کو، دماغ کو میرے دوستو تلاش اور جستجو کے لیے کھول کر کے رکھا ہو. تبھی تو اگر ہم نے برتن ہی اپنا آدھا رکھا ہے تو موسلا دھار بارش بھی ہمارے مٹکے کو نہیں بھر سکتی ہے. ہمیں اپنا مٹکا سیدھا رکھنا پڑے گا، اپنے دل اور دماغ کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے کھول کر کے رکھنا پڑے گا. اللہ تعالی ماہ رجب کی بچی ہوئی ساعتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے. صرف لیلۃ النصف من شعبان و نہار، صرف اسی 15ویں شب اور 15ویں دن میں روزہ رکھ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شعبان المعظم کی ساعتوں کا حق ادا کر دیا. ایسا نہیں ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اتنی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ آپ نہیں روزہ رکھتے تھے. اس لیے شعبان شروع ہوتے ہی آپ کثرت صوم و صلات کے اندر لگ جائیں اور نیکی اور خیرات کو جمع کرنے کے لیے اپنے دل اور دماغ کو کھولیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.